يا ربي يا الله الله يا ربي يا الله. ہم اب کوشش کریں گے جاننے کے لیے عیسائیت میں خدا کا تصور کیا ہے. اس کے پہلے میں آپ سے چند باتیں کہنا چاہتا ہوں. اسلام ایک واحد غیر عیسائی مذہب ہے جس میں فرض ہے کہ آپ عیسیٰ علیہ السلام کو مانو. کوئی بھی مسلمان رہ ہی نہیں سکتا جب تک وہ عیسیٰ علیہ السلام میں ایمان نہ لائے. ہم یہ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے ایک عظیم پیغمبر ہے. ہم یہ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام وہ مسیح تھے. ٹرانسلیٹ کریں گے تو ہو جاتا ہے کرائسٹ. ہم یہ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام ایک معجزہ کے ذریعے پیدا ہوئے بنا کوئی والد کے، جو کئی ماڈرن کرسچن نہیں مانتے. ہم یہ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں میں جان ڈالی اللہ کی مدد سے. ہم یہ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اندھوں کو روشنی دی اللہ کی مدد سے. ہم یہ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے جو لوگوں کو کوڑ کی بیماری تھی ان کو سدھارا اللہ کی مدد سے. عیسائی اور مسلمان ایک ساتھ جا رہے ہیں. لیکن کوئی اگر یہ پوچھیں گا اختلاف کیا ہے؟ اختلاف یہ ہے کہ اکثر عیسائی یہ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے اور عیسیٰ علیہ السلام نے خدائی کا دعویٰ کرا. میں اسلام اور دیگر مذاہب کا طالب علم ہوں اور میں بائبل پڑھ چکا ہوں اور میں جانتا ہوں کہ بائبل میں کہیں بھی ایک صاف جملہ نہیں ہے بنا شک کے، بنا کوئی ڈاؤٹ کے، بنا کوئی غلط فہمی کے، جس میں عیسیٰ علیہ السلام خود کہتے ہیں کہ میں خدا ہوں یا میری عبادت کرو. اگر کوئی بھی کرسچن کوئی بھی بائبل میں سے ایک صاف جملہ مجھے بتائے بنا شک کے، بنا کوئی غلط فہمی کے، جس میں عیسیٰ علیہ السلام خود کہتے ہیں کہ میں خدا ہوں یا کہتے ہیں کہ میری عبادت کرو، میں آج ہی اسی وقت عیسائیت قبول کرنے کو تیار ہوں. میں دوسرے مسلمان بھائیوں کی طرف سے بات نہیں کر رہا ہوں، انہیں شاید بائبل کے بارے میں علم نہیں ہوگا. میں اپنے سر کو تلوار کی نوک پہ رکھنے کو تیار ہوں، کیونکہ میں بائبل کا طالب علم ہوں اور میں جانتا ہوں کہ بائبل میں کہیں بھی ایک بھی صاف الفاظ نہیں ہیں بنا کوئی شک، بنا کوئی غلط فہمی کے، جس میں عیسیٰ علیہ السلام خود کہتے ہیں کہ میں بھگوان ہوں، کہ میں ایشور ہوں، کہ میں خدا ہوں یا میری عبادت کرو. لیکن جب ہم بائبل کا مطالعہ کرتے ہیں، بائبل کو پڑھتے ہیں، ہمیں پتہ لگتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے خود فرمایا گاسپل آف جان میں چیپٹر نمبر 14 میں ورس نمبر 28 میں، مائی فادر از گریٹر دین آئی، میرے والد یعنی خدا میرے سے زیادہ عظیم ہے. عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں گاسپل آف جان میں چیپٹر نمبر 10 ورس نمبر 29 میں، مائی فادر از گریٹر دین آل، میرے والد، میرے خدا سب سے عظیم ہیں. لکھا ہے گاسپل آف میتھیو میں چیپٹر نمبر 12 ورس نمبر 28 میں، آئی کاسٹ آؤٹ ڈیولز ود دی اسپرٹ آف گاڈ، میں شیطانوں کو بھگاتا ہوں خدا کی مدد سے. لکھا ہے گاسپل آف لیوک میں چیپٹر نمبر 11 ورس نمبر 20 میں، آئی ود دا فنگر آف گاڈ کاسٹ آؤٹ ڈیولز، میں اللہ کی مدد سے شیطانوں کو بھگاتا ہوں. لکھا ہے گاسپل آف جان میں چیپٹر نمبر 5 میں ورس نمبر 30 میں، آئی کین آف مائی اون سیلف ڈو نتھنگ، ایز آئی ہیئر آئی جج اینڈ مائی ججمنٹ از جسٹ، فار آئی سیک ناٹ مائی ول بٹ دا ول آف مائی فادر. عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں آئی کین آف مائی اون سیلف ڈو نتھنگ، میں خود اپنے آپ کچھ بھی نہیں کر سکتا ہوں. ایز آئی ہیئر آئی جج، جس طریقے سے میں سنتا ہوں اس طریقے سے فیصلہ سناتا ہوں. ایز آئی ہیئر آئی جج اینڈ مائی ججمنٹ از جسٹ، اور میرا فیصلہ حق کا ہے.
For I seek not my will, but the will of my Father. کیونکہ میں خود اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتا ہوں, جو بھی کرتا ہوں خدا کی مرضی سے کرتا ہوں. اگر کوئی بھی شخص یہ کہتا ہے کہ میں جو بھی کرتا ہوں خدا کی مرضی سے کرتا ہوں, اسے عربک میں کہتے ہیں مسلم. عیسیٰ علیہ السلام مسلم تھے. عیسیٰ علیہ السلام نے خدائی کا دعویٰ کبھی بھی نہیں کیا, بلکہ صاف طور پہ کہا گیا ہے گاسپل آف میتھیو میں چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 17 سے 20 میں عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں, تھنک ناٹ دیٹ آئی ہیو کم ٹو ڈسٹروائے دا لا آف دا پروفٹس. آپ یہ مت سوچو کہ میں پرانے لا اصول کو یا پرانے پیغمبروں کے خلاف بات کرنے کے لیے آیا ہوں. I have come not to destroy but to fulfill. میں ختم کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں, میں آیا ہوں مکمل کرنے کے لیے. Until the heavens and the earth pass away, not one jot or tittle shall pass away from the law until all be fulfilled. جب تک زمین اور آسمان ہیں, ایک بھی قانون, چھوٹا سا تنکا بھر قانون نہیں ادھر سے ادھر ہوگا جب تک زمین اور آسمان ہے. And anyone who breaks one of the least commandments and teach men to do so shall be called least in the kingdom of heaven. اور جو بھی کوئی شخص اگر ایک چھوٹا سا قانون خدا کا توڑتا ہے, وہ آخرت کے اندر کبھی بھی سفلتا نہیں پائیں گا, وہ جنت میں نہیں جائیں گا. And anyone who keeps the commandments and teach men to do so shall be called great in the kingdom of heaven. اور جو کوئی اللہ کا کہنا مانتا ہے اور قانون کی پیروی کرتا ہے اور لوگوں کو سکھاتا ہے, وہ آخرت میں عظیم درجہ پائیں گا اور جنت میں جائیں گا. Until your righteousness exceeds the righteousness of the scribes and the Pharisees, in no way shall you enter the kingdom of heaven. جب تک آپ یہودی اور فارسیز سے بہتر نہیں ہیں, ان کے سارے قانون کا پالن نہیں کریں گے, تب تک آپ جنت میں نہیں جائیں گے. مطلب جنت میں جانے کے لیے آپ کے لیے فرض ہے کہ جو بھی یہودی قانون ہیں, جو بھی موسیٰ علیہ السلام نے کہا, اس کے اوپر عمل کرنا فرض ہے. اور موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا کہ خدا ایک ہے, خدا کا نہ کوئی عکس ہے, اور صرف اس کی عبادت کرو. عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی بھی خدائی کا دعویٰ نہیں کیا, بلکہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا, گاسپل آف جان میں کہا گیا ہے چیپٹر نمبر 14 ورس نمبر 24 میں, The words that you hear are not mine, but my Father's who has sent me. جو آپ الفاظ سن رہے ہیں وہ میرے نہیں ہیں, وہ خدا کے ہیں جس نے مجھے بھیجا. لکھا گیا گاسپل آف جان میں چیپٹر نمبر 17 میں ورس نمبر 3 میں, This life is eternal so that you may know there is one God and Jesus Christ whom thou hast sent. آپ جانو کہ خدا ایک ہے اور اس خدا نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا ہے. عیسیٰ علیہ السلام نے خدائی کا دعویٰ کبھی بھی نہیں کیا, بلکہ صاف طور پہ لکھا گیا ہے بک آف ایکٹس میں چیپٹر نمبر 2 ورس نمبر 22 میں, Ye men of Israel, listen to this. Jesus of Nazareth, a man approved of God amongst you by wonders and miracles which God did by him, and you are witness to it. اس میں کہا گیا ہے, Ye men of Israel, listen to this. اے یہودی, آپ اس بات کو سنو. Jesus of Nazareth, a man approved of God. عیسیٰ علیہ السلام جو نصارہ سے تھے, جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چنا, جو ایک آدمی تھے آپ کے درمیان سے چنا. Jesus of Nazareth, a man approved of God amongst you by wonders and miracles and signs. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے ذریعے معجزہ اور نشانی دکھائی, اور آپ اس کے گواہ ہیں, and you are witness to it. یہاں صاف طور پہ کہا گیا ہے عیسیٰ علیہ السلام جو ایک انسان تھے, اللہ نے آپ کے درمیان میں سے چنا اور ان کے ذریعے معجزہ کیے تاکہ آپ اس کے گواہ بن سکو. اور جب عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا تھا کہ سب سے پہلا کمانڈمنٹ, سب سے پہلی تعلیم کیا ہے, عیسیٰ علیہ السلام ہو بہو وہی لفظ جو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا اسے دہراتے ہیں گاسپل آف مارک میں چیپٹر نمبر 12 ورس نمبر 29 میں, شما اسرائیلو ادنہین و ادنیخد. اے اسرائیل, آپ جان لو کہ ہمارا خدا, ہمارا رب ایک خدا ہے. تو جب ہم بائبل کا مطالعہ کرتے ہیں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ عیسائیت میں خدا کا صحیح تصور کیا ہے. اب ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ اسلام میں خدا کا تصور کیا ہے. اگر آپ پوچھتے کوئی مسلمان سے کہ خدا کا تصور کیا ہے, تو سب سے بہترین جواب کوئی مسلمان دے سکتا ہے وہ ہے سورہ اخلاص. اور سورہ اخلاص میں کہا گیا ہے,
سورہ نمبر 112 آیت نمبر 1 سے 4 میں، کل ہو اللہ احد، کہو کہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ جو بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی سے جنا ہے نہ کسی کو جنا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اس کے جیسا کوئی نہیں ہے۔ یہ سورہ اخلاص میں 4 آیتیں ہیں جس میں 4 شرائط ہے، اور کوئی بھی انسان کہتا ہے کہ یہ شخص خدا ہے، اگر یہ 4 شرائطوں پہ اترتا ہے تو ہم مسلمان کو کوئی گلا شکوہ نہیں ماننے کے لیے کہ وہ شخص خدا ہے۔ سب سے پہلی شرط قل هو اللہ احد، کہو کہ اللہ ایک ہے۔ دوسری شرط اللہ الصمد، اللہ جو بے نیاز ہے۔ تیسری شرط لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کو جنا ہے نہ کسی سے جنا ہے۔ اور چوتھی شرط ولم یکن لہ کفوا احد، اس کے جیسا کوئی نہیں ہے۔ یہ 4 شرائط پہ اگر کوئی اترتا ہے ہمیں کوئی گلا شکوہ نہیں ماننے کے لیے کہ وہ اللہ ہے۔ یہ سورہ اخلاص خدا کو جاننے کا طلسمہ ہے۔ کوئی بھی شخص کہتا ہے کہ یہ خدا ہے، اس کو جاننے کے لیے ضروری ہے کہ وہ سورہ اخلاص کے بنیاد پہ اترے۔ اللہ اللہ یا ربی یا اللہ یا ربی یا اللہ۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ بھگوان رجنیش خدا ہے، ایک وقت ایک ہندو بھائی نے مجھ سے کہا کہ ہم ہندو نہیں مانتے بھگوان رجنیش خدا ہے۔ میں نے کبھی بھی نہیں کہا کہ ہندو کہتے ہیں بھگوان رجنیش خدا ہے۔ ہندو دھرم کی کتابوں میں کہیں نہیں لکھا ہے کہ بھگوان رجنیش خدا ہے۔ میں نے کہا کچھ لوگ مانتے ہیں کہ بھگوان رجنیش خدا ہے۔ ہم اس بھگوان رجنیش کو دیکھیں گے کہ سورہ اخلاص کے بنیاد پہ وہ سفلتا پاتا ہے یا نہیں۔ سب سے پہلے قل هو اللہ احد، کہو کہ اللہ ایک ہے۔ کیا رجنیش ایک تھا؟ ہم جانتے ہیں کہ کئی انسانوں نے دعویٰ کیا خدا رہنے کا، اور خصوصاً اس دیش ہندوستان میں ہزاروں انسان نے کہا ہے کہ میں بھگوان ہوں، میں خدا ہوں۔ بھگوان رجنیش ایک ہی نہیں ہے، لیکن ایک رجنیش بھکت کہیں گا نہیں وہ ڈیفرنٹ ہے، علیحدہ ہے، الگ ہے۔ دوسری شرط اللہ الصمد، اللہ جو بے نیاز ہے۔ کیا بھگوان رجنیش بے نیاز تھا؟ واز ہی ایبسولوٹ انٹرنل؟ ہم اس کی آٹو بایوگرافی پڑھتے پتہ لگتا ہے کہ اس کی آٹو بایوگرافی میں لکھا ہوا ہے کہ بھگوان رجنیش کو ڈائبٹیز کی بیماری تھی، اس کو استھما تھا، اس کو ریڑھ کی ہڈی کی بیماری تھی۔ آپ سوچ سکتے بھگوان کو، ایشور کو، خدا کو ریڑھ کی ہڈی کی بیماری ہے، استھما ہے، ڈائبٹیز ہے۔ اور تیسری شرط لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کو جنتا ہے نہ کسی سے جنا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ بھگوان رجنیش وہ مدھیہ پردیش میں پیدا ہوئے تھے، ان کے والدین تھے، اور سن 1981 میں رجنیش جاتے امریکہ، اور وہ ایک اسٹیٹ آف اوریگون میں اپنا سینٹر شروع کرتے رجنیش پورم، اور کچھ سال بعد کئی ہزاروں امریکن کو وہ بیوقوف بناتے ہیں۔ یو ایس اے کی گورنمنٹ رجنیش کو اریسٹ کرتی ہے، گرفتار کرتی ہے اور ڈالتی ہے جیل میں۔ رجنیش کہتے ہیں کہ یو ایس اے گورنمنٹ گیو می سلو پوائزننگ، مجھے جیل میں یو ایس اے نے دھیرے دھیرے زہر دیا، جیل میں زہر دیا۔ آپ سوچ سکتے بھگوان کو کوئی زہر دے رہا ہے، بھگوان کو سلو پوائزننگ کر رہا ہے۔ اور 1985 میں 1985 میں یو ایس اے رجنیش کو یو ایس اے کے باہر نکالتے، پھر سے ہندوستان میں آتا ہے اور پونا میں اپنے پرانے سینٹر میں جاتا ہے اور واپس سے اس کو شروع کرتا ہے، اور اسے کہا جاتا ہے اوشو کمیون۔ آج جب آپ پونا میں جائیں گے اوشو کمیون میں جب داخل ہوئیں گے تو اس کی سمادھی پہ لکھا ہوا ہے رجنیش اوشو never born, never died, but visit the earth from the 11th of December 1931 to the 19th of January 1990. اوشو نہ کبھی پیدا ہوا نہ کبھی انتقال ہوا، لیکن اس زمین پہ سیر کرنے کے لیے آئے، گھومنے کے لیے آئے۔ 11 دسمبر 1931 سے 19 جنوری 1990 تک وہ اس تختیب میں لکھنے بھول گئے کہ رجنیش کو 22 ممالک کی ویزا نہیں ملی۔ آپ سوچ سکتے بھگوان دھرتی پہ آتے ہیں، زمین پہ آتے سیر کرنے کے لیے، گھومنے کے لیے، اور اسے ویزا کی ضرورت ہے۔
اور آرک بشپ آف گریس کہتے ہیں کہ رجنیش کو اس دیش سے نکالو ورنہ اس کا گھر اور اس کے ڈسائپلز، اس کے ماننے والوں کا گھر جلائیں گے۔ اور آخری شرط وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کے جیسا کوئی نہیں ہے۔ یہ بہت اہم ہے۔ اگر آپ اللہ کی برابری کسی سے کر سکے دنیا میں تو وہ اللہ ہی نہیں ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ ہم جانتے ہیں رجنیش کو عام انسان جیسے 2 آنکھ تھے، 1 ناک تھی، 1 منہ تھا، 2 ہاتھ تھے۔ اگر کوئی شخص کہتا ہے اور اللہ کی برابری کرتا ہے اور کہتا ہے کہ خدا آرنلڈ شوارزنیگر سے 1000 گنا طاقتور ہے۔ آرنلڈ شوارزنیگر کا نام سنا ہوگا آپ نے، جس کو ٹائٹل ملا تھا مسٹر یونیورس، سب سے طاقتور انسان ساری کائنات میں، مسٹر ورلڈ، سب سے طاقتور انسان ساری دنیا میں۔ اگر آپ خدا کو کسی کے ساتھ کمپیئر کر سکے، مقابلہ کر سکے، چاہے وہ آرنلڈ شوارزنیگر ہو، چاہے دارا سنگھ ہو، چاہے کنگ کانگ ہو، چاہے 1000 گنا ہو، چاہے 1,00,000 گنا ہو، چاہے کروڑ گنا ہو، وہ خدا ہی نہیں، وہ اللہ ہی نہیں۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ تو یہ 4 شرائط ہے کسی کو خدا کہنے کے لیے۔ اگر یہ 4 شرائط پہ کوئی سفلتا پاتا ہے، ہمیں کوئی گلا شکوہ نہیں اس شخص کو کہنے کے لیے کہ وہ خدا ہے۔ جب ہم قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں خدا کا صحیح تصور کیا ہے، اور یہ جاننے کے بعد انشاءاللہ عیسائی اور مسلم اور ہندو اور یہودی میں بھائی چارہ انشاءاللہ بڑھیں گا۔ اس طریقے سے ہم جب مطالعہ کرتے ہیں دیگر مذاہب کا اور جانتے ہیں کہ ہر مذاہب میں جو بنیادی اصول ہے وہ ہے کہ ایک خدا میں مانو اور اس خدا کی عبادت کرو اور اس خدا کی کوئی مورتی نہیں۔ اور یہ جاننا اور ماننا بہت اہم ہے بھائی چارے کے لیے۔ توحید کے بنا عالمی بھائی چارہ ممکن ہی نہیں ہے، ناممکن ہے۔ صرف توحید ہی ایک اصول ہے جس کے ذریعے عالمی بھائی چارہ ممکن ہے، اور یہ جو بھائی چارہ ہے ایمان کی بنیاد پر۔ یہ بھائی چارہ صرف سارے انسان جو دنیا میں رہتے ہیں ان کو نہیں سمیٹتا۔ It does not only go horizontal, it even goes vertical۔ صرف جو انسان آج اس دنیا میں رہتے انہیں نہیں سمیٹتا، لیکن وہ انسان ایمان کے بھائی چارے کے بنیاد پہ جو پہلے آئے کئی صدیوں پہلے اور جو انشاءاللہ کئی صدیوں بعد آئیں گے، ساروں کو سمیٹتا ہے۔ This universal brotherhood of believing in one God does not only go horizontal, it even goes vertical۔ نہ ہی جو انسان آج اس دنیا میں موجود ہے انہیں سمیٹتا ہے، جو انسان پہلے آ چکے ہیں اور جو آئیں گے ان کو بھی سمیٹتا ہے۔ یہ سب سے بہترین عالمی بھائی چارہ ہے ایمان کے بنیاد پر، توحید کے بنیاد پر۔ اکثر انسان یہ سمجھتے ہیں کہ سب سے بہترین بھائی چارہ ہے رشتہ داری کا۔ اکثر چاہے مسلم یا غیر مسلم اکثر یہ سمجھتے ہیں کہ سب سے بہترین بھائی چارہ ہے رشتہ داری کا بھائی چارہ۔ قرآن مجید میں اس کے بارے میں صاف لکھا ہے۔ بے شک رشتہ داروں کے بارے میں کئی اچھی چیز کہی گئی، ان کی عزت کی گئی، لیکن وہ ایمان کے بھائی چارے سے اوپر نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ اسراء میں سورہ نمبر 17 آیت نمبر 23 اور 24 میں کہ اللہ کو ماننے کے بعد سب سے بہترین چیز ہے کہ آپ اپنے والدین کی عزت کرو اور ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، اور اگر ان میں سے کوئی بھی ایک یا دونوں ضعیف ہو جائے ان کو اف تک مت کہو، لیکن ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو اور ان کے ساتھ رحم دلی سے پیش آؤ، اور اللہ سے دعا کرو کہ ان پر رحمت برسائے کیونکہ ان نے تمہاری دیکھ بھال کی۔ یہاں اتنا عظیم درجہ دیا گیا ہے والدین کے بارے میں۔ اللہ کی عبادت کے بعد والدین سے اچھا برتاؤ کرو۔ میں نے کہا اپنی تقریر میں سورہ لقمان میں سورہ نمبر 31 آیت نمبر 14 اور سورہ احقاف سورہ نمبر 46 آیت نمبر 15 میں کہا گیا ہے کہ اے انسانوں اپنے والدین سے اچھا برتاؤ کرو، لیکن فوراً بعد سورہ لقمان سورہ نمبر 31
آیت نمبر 15 میں کہا گیا ہے لیکن اگر آپ کے والدین جد و جہد کرے آپ کو کسی اور کی عبادت کرنے کے لیے اللہ کے علاوہ، آپ ان کا کہنا مت مانو، پھر بھی ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اس میں کہا گیا ہے کہ اگر آپ کے والدین جد و جہد کر رہے، آپ کو شرک کرنے پہ مجبور کر رہے، تو آپ ان کی بات مت مانو، لیکن پھر بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 135 میں، یا ایھا الذین آمنو، اے مومنو، حق کے لیے گواہی دو، اللہ کے لیے، حق کے لیے اللہ کا ساتھ دو اور گواہی دو، چاہے وہ گواہی آپ کے خلاف ہو، چاہے آپ کے والدین کے خلاف ہو، چاہے آپ کے رشتہ دار کے خلاف ہو، چاہے غریب کے خلاف ہو، چاہے امیر کے خلاف ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے اے مومنو، اے مسلمانوں، حق کا ساتھ دو، اللہ کے لیے گواہی دو، چاہے وہ آپ کے خلاف ہو، چاہے آپ کے والدین کے خلاف ہو، چاہے آپ کے رشتہ دار کے خلاف ہو، چاہے امیر کے یا غریب کے خلاف ہو۔ مطلب اپنے خلاف بھی اگر حق کی بات کرے، اگر آپ کا نقصان بھی ہو پھر بھی حق کی بات کرو، اللہ کا ساتھ دو، چاہے آپ کے والدین کے خلاف ہو اللہ کا ساتھ دو، چاہے آپ کے رشتہ دار کا خلاف ہو اللہ کا ساتھ دو، چاہے امیر یا غریب کے خلاف ہو۔ امیر کے خلاف بھی دینا پڑا تو اللہ کے لیے امیر کے خلاف گواہی دو۔ یہ تو میں سمجھتا تھا امیر کے خلاف، اور امیر کے خلاف تو کیا ہوا، گواہی دینا چاہیے، لیکن جب ایک تفسیر پڑھا مجھے پتا چلا، جب اللہ تعالیٰ کہتے امیر یا غریب، ہمارے ذہن میں آتا ہے کیا امیر کے خلاف بھی گواہی دیں گے ہم، لیکن امیر کے خلاف تو دینا پڑے تو دو، لیکن اگر آپ سوچتے غریب انسان ہے اس کا کون دیکھ بھال کرے گا، چلو میں جھوٹی گواہی غریب کے فیور میں دوں، وہ بھی حرام ہے، کیونکہ لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ دونوں کی حفاظت کرتے، چاہے امیر ہو چاہے غریب ہو۔ مطلب صرف امیر کے خلاف مت دو، لیکن غریب کے خلاف بھی اگر دینا پڑا حق کی گواہی، آپ یہ نہیں سوچ سکتے ارے غریب انسان ہے اس کے ساتھ کون ہے، تو میں جھوٹی گواہی اس کے فیور میں دو، اس کے حق میں دو، غلط ہے۔ جھوٹی گواہی غریب سمجھ کے دینا وہ بھی غلط ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سب کا دیکھ بھال کرتا ہے، چاہے امیر ہو یا غریب ہو، کالا ہو یا گورا ہو، عورت ہو یا آدمی ہو۔ اس آیت سے یہ معلوم پڑتا ہے کہ جو ایمان کا درجہ ہے، ایمان کا بھائی چارہ، وہ رشتہ داری کے بھائی چارے سے کہیں زیادہ افضل ہے۔